ہو، ہم اپنے موقف پہ اٹل ہیں. تم نے گستاخی کو گستاخی نہیں مانا. جبرائیل آئے، رسول کائنات استراحت فرما رہے. حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ جبرائیل نے اپنا ماتھا یا رخسار، گال، چیک، فور ہیڈ رسول کائنات کے تلووں سے مس کیا. اگر آپ کسی مجسمے کا جا ڈالیں تو سب سے بلند چیز یہ پیشانی، یہ سر ہے، اور سب سے ادنا چیز، سب سے حقیر چیز یہ پاؤں اور پاؤں کا تلوا ہے. جبرائیل بتا رہے ہیں جہاں جبرائیل کی حدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے. جبرائیل نے ماتھا مس کیا، عقیدہ دیا. عقیدہ دیا اگر رسول اللہ کی معیت سنگت چاہتے ہو تو یہ قرینہ ہے، یہ قرینہ ہے، یہ محبت والوں کا طریقہ ہے، یہ عاشقوں کا طرے امتیاز ہے، یہ چاہنے والوں کا اپنے رسول پر جانثار کرنے والوں کا انداز ہے. یاد رکھو میں سید الملائکہ ہوں، میری پرواز تو منتہا تک ہے، سدرہ تک ہے، اور ایک پر ماروں تو وہاں سے نیچے اتر جاتا ہوں. تیری پرواز کہاں ہے؟ زمین کی خاک چھاننے والے تیری حد پرواز بتا. دیکھ میں بلندیوں میں جانے والا ہوں، رسول مکرم کی بلندیوں کو دیکھتا ہوں، اپنی حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں. آئے تلوہ ناس سے اپنے ماتھے یا رخسار کو مس کیا. سرکار نے آنکھیں کھولی. حدیث میں جب سرکار نے آنکھیں کھولی جبرائیل پیچھے ہٹ گئے. سرکار نے جب چشمان اقدس کھول کر ماحول کا جائزہ لیا، حضور فرماتے ہیں کہ نور کی برودت، ٹھنڈک میں نے محسوس کی، نور کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی. ماحول کا جائزہ لیا، اٹھ بیٹھے، ادھر ادھر دیکھا، جبرائیل پیچھے ہٹ گئے. پھر سرکار استراحت کرے، پھر جبرائیل چپکے سے آئے، پھر تلووں سے پیشانی مس کی، پھر سرکار نے آنکھیں کھولی. سرکار کی آنکھیں کھولنے سے پہلے پھر جبرائیل پیچھے ہٹ گئے. موذب الفاظ ہے، پیچھے ہٹ گئے، ورنہ یوں کہو کہ چھپ گئے. پیچھے کہیں آڑ میں آسرے میں چلے گئے. تیسری مرتبہ پھر اب سرکار مدینہ اٹھ بیٹھے. صرف اٹھ نہیں بیٹھے، سکوت توڑا، خاموشی توڑی. پوچھا کون ہے، کون ہے؟ اب یہ سرکار کا جلال دیکھتے ہی جبرائیل سامنے آ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا ہے؟ کہا سرکار آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق. جب وہ از خود رفتہ ہوتے ہیں، رب اپنا نام یاد دلا کر اپنے حبیب کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. ان کا جلال فروغ ہوتا ہے، جلال ٹھنڈا ہوتا ہے. جبرائیل کو یاد ہے پہلی وحی والی بات بھی. اب جبرائیل کہتے ہیں آپ کے رب نے بھیجا. میرے رب نے بھیجا؟ کہا کیا فرمان ہے، کیا پیغام ہے؟ کہا رب ذوالجلال حریم ناز میں آپ کو طلب فرما رہے ہیں. حضور اٹھے، وضو کیا، براق سواری پیش ہوئی، اس پہ تشریف رکھے. ساری تفصیلات شاید آپ سن لیے ہوں گے. وہاں سے چلے. اب سوال یہ ہے، حدیث تو ہم نے پڑھی، یہ 3 مرتبہ جبرائیل نے کیوں جگایا؟ پہلی دفعہ جگایا چھپ گئے، دوسری دفعہ جگایا چھپ گئے. سنو، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب جبرائیل جگائے، نیند سے رسول اکرم جاگے، چہرے پر ایسا جلال تھا
رسالت مآب کے چہرے پر ایسا جلال تھا جس کی تاب جبرائیل لا نہیں سک رہے تھے، سنبھل نہیں پا رہے تھے، اپنے کو سنبھالنے کے لیے آسرے میں چلے گئے، اپنے کو سنبھالنے کے لیے۔ سنو، ان سے پوچھو جو پہلی وحی کے بارے میں لکھتے ہیں، جبرائیل آئے اپنی اصلی صورت میں ایسے ظاہر ہو گئے کہ رسول کائنات کپ کپانے لگے۔ ارے نادان، میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا ہے، میرے آسمان میں 2 وزیر ہیں، زمین میں 2 وزیر ہیں، آسمان کے 2 وزیر ہیں، ان میں ایک جبرائیل ہیں، دوسرے میکائیل ہیں۔ ارے بتاؤ، کہیں وزیر سے کوئی بادشاہ ڈرتا ہے؟ کہیں کسی وزیر کا روب بادشاہ پر طاری ہوتا ہے کہ بادشاہ کا روب وزیر کو متاثر کرتا ہے؟ جبرائیل نے دیکھا جلال میں اٹھے ہیں، سنبھالنے کے لیے اپنے کو پیچھے ہٹ گئے، اور خوف یہ تھا کیا بولوں اور کیا نہ بولوں، کیا کہنے پر مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے اور کیا کہنے پر ناراض ہو جائیں گے۔ خوف سے جبرائیل سنبھال رہے ہیں اپنے کو، پھر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں مگر مجبور ہیں اس کام کے لیے۔ دوسری مرتبہ پھر جسارت کی، پھر جرأت کی، پھر وہی عمل کیا، پھر سرکار اٹھ بیٹھے، پھر بھی سجھائی نہیں دیتا ہے کہ کیا کہنا ہے، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ سمجھ گئے اب تو رسالت مآب نے خاموشی توڑ دی ہے، اور تاجدار کون و مکان جب منہ کھولتے ہیں، جب لبہائے نازک کو جنبش ہوتی ہے، جب دہن مبارک کھل جاتا ہے، قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ارے میرے محبوب، تو اپنے سے بولتا ہی کب ہے؟ تو وہی بولتا ہے جو تیرا رب بولتا ہے۔ اب تو نے منہ کھول دیا ہے، جبرائیل یہ وقت ہے، جاؤ محبوب کے سامنے ہمارا پیام سنا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کے جلال کے تم مستحق ہو جاؤ، جاؤ پیام سناؤ۔ اب جبرائیل پیام سناتے، تاجدار کون و مکان چلے، کہاں تک؟ ساری باتیں تو آپ نے سنی ہیں، رفت، رفتار، سواری، ماحول، منظر سب سن لیا۔ کہاں پہنچے؟ سدرا پر۔ ابھی تک جبرائیل سامنے سامنے، جبرائیل براق کے آگے آگے تھے اور تاجدار کون و مکان براق پر۔ ایک عاشق نے کہا کہاں جبرائیل کی آنکھوں نے یہ دیکھا بھلا منظر کہ رہبر راہ میں رہ جائے، راہی پار ہو جائے۔ بظاہر جبرائیل آگے آگے چل رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہی رہبر ہے۔ جب سدرا آیا جبرائیل تھم گئے۔ کیا کہا؟ رسول کائنات سے معروضہ کیا، جبرائیل قال لہو تقدم، اب اس کے آگے آپ کو جانا ہے، اس کے آگے آپ قدم بڑھائیے، میں نہیں آ سکتا، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، حالانکہ میں نور کی مخلوق ہوں، حالانکہ میں نور کی مخلوق ہوں، مگر اس کے آگے نور کے وہ جلوے ہیں کہ جن کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ نور کی مخلوق تو ہوں، لیکن آگے جو نور ہے اس نور کی تاب لانے کی تاب مجھ میں نہیں ہے۔ وہ نور جو نور لم یزل ہے، اس کی ضیا پاشیوں کے آگے جبرائیل عاجز لاچار مجبور ہے۔ اگر ایک سرے موئے برسر قدم، فروغ است تجلی ز سوزت پرم، بال کے برابر بھی اپنی حد سے آگے بڑھنے کی میں نے کوشش اگر کی تو پھر تجلیات کے فروغ سے میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ مصطفیٰ اس کے آگے آپ کو جانا ہے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں پوچھا جبرائیل مکے کی گلیوں سے تاریکی کے ماحول میں براق پہ بٹھا کے یہاں تک لائے، اب یہاں سے بول رہے آگے جاؤ، آگے کا راستہ مجھے معلوم، کدھر جاؤں؟ سیدھے جاؤں، بائیں جاؤں، دائیں جاؤں، آگے جاؤں، پیچھے جاؤں، رائٹ ٹرن، لیفٹ ٹرن، کدھر کیسے جانا ہے؟ ارے کوئی میپ ہے تو دے دو۔ آپ کے ملک میں کوئی اجنبی آ جاتا ہے باہر والا، کبھی تو شہر میں دوسرے شہر کا آ جاتا ہے تو پہلے میپ مانگتا ہے، ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ جا کے سب ذرا میپ دیجئے، حسین ساگر جانا ہے تو کیسے کیسے کدھر کدھر سے جانا ہے، چار مینار دیکھنے آنا ہے تو کیسے